معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نورانی بزم میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا سلسلہ واری موضوع آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین کے ضمن میں چوپائے اور پرندوں کی حاضری کے متعلق دوسرا حصہ ہے اور سلسلہ واری 61واں اجلاس ہے۔ حضرت گرامی روایت میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں اگر جانتے ہوں تو جو سلطان الانبیاء ہے وہ کتنی زبانیں جانتے ہوں گے، اس کا اندازہ مشکل ہے۔ حضرت گرامی، اسلام جب رفتہ رفتہ پھیلنے لگا اور دور دراز باہر کے ممالک کے وفود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کے تعلق سے جاننے، معلومات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے، تو ایک ایسا موقع آیا کہ چین سے ایک وفد آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے جو بھی وفود آتے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا ان کا بندوبست کریں۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ وفد چین سے آیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسی بات کریں گے میں دیکھوں گا آج۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ وفد آیا، حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، آپ ان لوگوں کا انتظام کیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ضیافت وغیرہ کے انتظام میں لگ گئے اور ان کے دل میں ان کی بات ویسے ہی رہ گئی۔ جب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وفد سے ملاقات ہوئی، آقا نے ان کے سامنے دین اسلام پیش کیا، اور جب وہ وفد کا جانے کا وقت آ گیا اور جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غیب داں رسول، دلوں کا حال جاننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، کائنات میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب مجھے پہلے سکھائی ہے اور پھر بعد میں ان قوموں میں منتقل کیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا کہنے آقا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا جس کی پنڈلیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ فلاں منافق کے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں دوسرا شخص آ گیا، اس کی پنڈلیاں بھی خون آلودہ تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا تو اس نے بھی کہا کہ فلاں منافق کے کتے نے کاٹ لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا چلو اس کتے کو مار ڈالیں گے، شاید وہ دیوانہ ہو گیا ہوگا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ جب اس کتے کے پاس پہنچے تو وہ کتا حضور کو دیکھتے ہی آپ کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور فصیح زبان میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ہلاک نہ فرمائے، میں اللہ پر اور آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے میرے 2 صحابہ کو کیوں کاٹا ہے؟ تو کتا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ دونوں شخص منافق ہیں، یہ دونوں شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بک رہے تھے، تو مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے میں نے انہیں کاٹا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منافقوں سے مخاطب ہو کر فرمایا سن رہے ہو کتا کیا کہہ رہا ہے؟ شرم سے ڈوب مرو، ایک جانور تو شیخن سے محبت کرے اور تم ہو کہ انسان ہو کر بھی ان سے بغض رکھتے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں گر پڑے اور رو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم توبہ کرتے ہیں، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت گرامی اس واقعے سے پتہ چلا کہ گستاخ صحابہ گستاخ رسول کو چوپائے بھی جانتے ہیں اور ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے کہ ان کی گستاخیوں کا ان کو مزہ چکھائیں۔ حضرت گرامی ایک کتا ہو کر صحابہ کرام کی گستاخیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم انسان ہو کر صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کر کر ان کی شان میں گستاخیاں سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، ایسی صحبتوں سے خود بھی بچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا، تقریباً 50 فٹ لمبا، اور اژدہا اونٹ کی گردن کے برابر موٹا تھا، جسے دیکھ کر ہماری سب سواریاں بھی دک گئیں۔ اژدہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور کنڈلی مار کر دم پر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنا منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک سے لگا دیا۔ صحابہ کرام سخت پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضور نے اژدہے کے کان میں کچھ کہا تو وہ اژدہا نظروں سے یوں غائب ہو گیا جیسے زمین میں سمایا گیا ہو۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا بلا تھی، ہم تو ڈر گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنات کا ایک قاصد تھا، میں نے جنات کے ایک گروہ کو مسلمان کر کے انہیں قرآن پاک کی ایک سورت یاد کرائی تھی، انہیں چند آیتوں میں شک لگ گیا تھا، انہوں نے اس قاصد کو بھیجا جس سے میں نے دوبارہ پڑھا دیا ہے، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مدینے کی ایک گھاٹی کی طرف گیا، میرے پاس خشک روٹی اور پانی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک وادی میں داخل ہو گئے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مجھے اشارے سے بلایا اور فرمایا وہ دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا تھا اور اس شاخ پر بار بار چونچ مار رہا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا پرندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ظالم نہیں منصف ہے، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے، مولا مجھے رزق عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے پاس جو روٹی تھی میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پر ڈالے، پرندے نے کھایا اور پھر اپنی شاخ پر بیٹھ کر بولنے لگا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اب یہ کہہ رہا ہے جو اللہ پاک پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو اس کو یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بھولتا، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر غار ہرا میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے جو نہ تو کچھ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ ہی اپنی جگہ سے اڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پرندہ اپنی جگہ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار، 3 دن ہوئے اس پرندے نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، ابوبکر سے کہیے کہ وہ اس پرندے سے خود پوچھ لیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرندے سے پوچھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا کی۔ پرندہ بولا، 12,000 سال ہوئے اللہ نے مجھے پیدا فرما کر اس چٹان پر بٹھا رکھا ہے، میں نے آج تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ بھوک لگتی ہے تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی خیر مانگتا ہوں اور سیر ہو جاتا ہوں، اور پیاس لگتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں اور میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک سانپ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے منہ میں جو زہر اسے پھینک دو۔ سانپ نے سر جھکا دیا اور مسقال برابر کوئی چیز باہر نکالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے پکڑ کر ریت میں پھینک دیا تو اس ریت سے خوشبو آنے لگی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت گرامی، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے گرد جمع تھے۔ ناگاہ ایک اونٹ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حاجت ہے؟ اونٹ فصیح زبان میں بولا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اس قوم سے بچائیے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اونٹ بولا، حضور یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نمازوں سے غافل ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ اونٹ کا یہ قصہ جب ساری قوم کو معلوم ہوا تو وہ سب نے توبہ کر لی اور نمازوں کے پابند ہو گئے۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 یا 7 اونٹ قربانی کے لیے لائے گئے، تو ان اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ آپ کی طرف پیش قدمی کرتا تھا اور آواز دیتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے مجھے ذبح کیجئے۔ ہر ایک اونٹ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کے نورانی دست اقدس سے پہلے میں ذبح کیا جاؤں۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ ایک موقع پر ہم 400 آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم سب ایسے مقام پر اترے جہاں پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کو خبر دی گئی۔ اچانک ایک چھوٹی سی سینگوں والی بکری آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آ گئی اور دودھ دھونے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بکری کا دودھ خود دھویا اور خوب سیر ہو کر پیا اور ہم کو بھی خوب سیر کر کے پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بکری کو رات بھر روکے رہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تم اسے روک سکو گے۔ چنانچہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کو باندھ کر سو گئے۔
आँख खुली तो बकरी गायब थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर हुई तो आपने फरमाया, जो खुदा इसे यहाँ लाया था वही उसको ले गया, आप सा कोई नहीं या रहमत लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमत लिल आलमीन। हज़रत गिरामी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा से सदक़े के मौजू पर खिताब फरमाया तो एक कंजूस एराबी इतना मुतासिर हुआ कि उसने फ़ौरन पुकार उठा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँटनी मैं खुदा और रसूल के नाम पर सदका करता हूँ। हुजूर ने ऊँटनी को देखकर ताज्जुब किया और फरमाया, हज़रत सीना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उमर, ये ऊँटनी अगर फ़रोख्त की गई तो मेरे लिए तुम खरीद लेना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने ऊँटनी खरीद ली। हुजूर ने बाज़ ग़ज़वात में इसी नाक़े पर सवारी फरमाई। एक रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, आपकी नाक़ा दूसरे जानवरों में बैठी हुई थी। आप करीब से गुजरे तो ऊँटनी कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम ऐ कायनात की ज़ेब ज़ीनत। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम सलाम जवाब फरमाया। तो फिर उस ऊँटनी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं अग़ज़ब नामी एक खुरशी के पास थी। एक दिन मैं भाग निकली, रात एक बयाबान में गई। मैं दरिंदों से खौफज़दा थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ना कहा और एक दूसरे से कहने लगे कि इसे कुछ ना कहना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। और सुबह हुई तो मुझे दरख्तों से आवाज़ें आने लगी कि ऐ नाखा, हमारे पत्ते खाओ, तुम हुजूर की सवारी हो। बिल आखिर मैं आपके कदमों तक पहुँच गई हूँ। और फिर कहने लगी, आका मेरी एक आरज़ू है। हुजूर ने फरमाया, कहो क्या तमन्ना है। ऊँटनी कहने लगी, मेरे हक़ में अल्लाह से आप ये दुआ फरमाइए कि जिस तरह आपने दुनिया में मुझ पर सवारी फरमाई है, इसी तरह आखिरत में भी मैं आपकी सवारी बन जाऊं। और अगर आप मुझसे पहले विसाल फरमाएं तो हुक्म दे जाएं कि कोई दूसरा मुझ पर सवार न हो, क्योंकि मेरा दिल ये गवारा ना कर सकेगा। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तेरी आरज़ू को पूरा कर दिया। हज़रत गिरामी देखिए, आका हमारे कितने इख्तियार वाले हैं, जिसको जब चाहे जहाँ चाहे जो चीज़ चाहे उसे अता फरमाते हैं। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो सैयदा फ़ातिमा को वसीयत फरमाई कि फ़ातिमा, इस ऊँटनी पर कोई शख्स सवारी ना करे और जब ये ऊँटनी मर जाए तो इसे दफन कर देना। एक रात शहज़ादी कौनैन हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़रा सलामुल्लाह अलैहा ऊँटनी के करीब से गुजरी तो ऊँटनी ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या बिन्त रसूल। सैयदा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम ऐ नाक़े रसूल, कहो कैसी हो। क्या बताऊँ सैयदा, जब से हुजूर ने विसाल फरमाया है मुझे खाना पीना सब भूल गया है। सैयदा, मेरा आखिरी वक्त आप पहुँचा है और मैं आपके अब्बाजान के पास जाने वाली हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, और अब्बाजान ने आपको जो वसीयत की है उस वसीयत को पूरा फरमाइए। ये कहकर ऊँटनी ने अपना सर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की गोद में डाल दिया और दम तोड़ दिया। अलसुबह शहज़ादी कौनैन सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने गला खुदवा कर उसको दफन करने का हुक्म फरमा दिया और एक कपड़े में लपेटकर उस ऊँटनी को दफन कर दिया गया। आप सा कोई नहीं या रहमत लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमत लिल आलमीन।
حضرت گرامی دیکھیے جانور ہیں لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کی کتنی محبت ہے، کتنے آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو چاہتے ہیں، اور اہل بیت سے ان کا کیا تعلق ہے، اس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ بہرحال ضرورت ہے کہ ہماری آنے والی نوخیز نسلوں کو ہم ہمارے دین سے واقف کرایا جائے، ہمارے اسلاف کے کارناموں سے انہیں واقف کرایا جائے، صحابہ کرام، اہل بیت، ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں، یہ سب ہماری آنے والی نوخیز نسلوں کو بتلایا جائے۔ اگر ہم انہیں کچھ دیں گے تو ان کے پاس ہوگا، اور ہم ہی اگر انہیں کچھ نہ دیں گے تو پھر یہ تو پھر جیسے کہ ویسے ہو جائے گی۔ حضرات، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی ڈھنگ سے تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور اسلام کیا ہے ان کو یہ بتانے کی ہم کوشش کریں، کیوں کہ کل قیامت کے دن ہر سرپرست سے یہ سوال ہونے والا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا دین سکھایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک و مولا سب سے پہلے بولنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور بعد میں سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا ہم جو بھی یہ خدمت کر رہے ہیں مولا، تو اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قلوبیت سے سرفراز فرما کر ہم سب کی نجات کا اس کو ذریعہ بنا دیجیے۔ مالک و مولا یہ دنیا میں یہ جو بہت ہی خطرناک وبا پھیل گئی ہے مولا، تو اپنے رحم و کرم سے مولا اہل آقا کائنات کے صدقے میں، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء کے صدقے میں مولا عالم انسانیت سے اس وبا کا خاتمہ فرما دیجیے۔ مولا رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔